یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ وطر کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو میں نے اردو میں پہلے انگلش میں تو یہ سمجھایا کہ دیکھیں سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کیسے پڑھی، کیونکہ آپ مجھے نہیں، میری اتباع نہیں کر رہے ہیں، آپ رسول کی اتباع کر رہے ہیں. تو یہ سوال کا طریقہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کا طریقہ کیا تھا. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نمازیں پڑھو ایسے ہی جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر کہا کہ تم میری ہی طرح سے نماز پڑھو. تو آپ کو تو ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کو دیکھنے کا طریقہ مطلب یہ ہے کہ حدیثوں سے تم، جیسے میں نے حدیثوں میں میرے نماز کا طریقہ میں نے سکھایا، ایسے حدیثوں سے آپ نماز کا طریقہ سیکھو. تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ وطر کے جو طریقے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مختلف طریقوں سے جو ہے نمازیں پڑھی ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، عبادتیں آپ بہت ہی مختصراً پڑھتے تھے، جیسے کہ، اور اس کو وہ ایک عادت بنا کے صحیح طرح سے پڑھا کرتے تھے. تو دو طریقے ہیں 3 وطر کے جو زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھی ہیں. وہ 3 وطر اس طرح کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت کی نماز وطر پڑھی ہے ایک سلام سے. پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، پھر بیٹھے نہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، پھر قنوت رکوع سے پہلے بھی کبھی پڑھ لیا، کبھی رکوع کے بعد پڑھ لیا، پھر 2 سجدے کیے، اور پھر جو ہے سلام پھیر دیا. تحیات بھی پڑھا ہے، پھر تشہد بھی پڑھا ہے، اور درود بھی پڑھا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نے پڑھی اور سلام پھیر دیا، پھر تیسری رکعت میں اسی طرح کیا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور قنوت پڑھی پہلے یا بعد میں، اور پھر جو ہے رکوع کی 2 سجدے کیے، اور پھر جو ہے تحیات و تشہد و درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دی.